بات کرتے ہیں ایک اور واپسی کی ایک اور واپسی کی نواز شریف صاحب کو طیارے سے بھی گرفتار کر سکتے ہیں. گرفتاری کے لیے بڑی فورس نہیں چاہیے. نگراں وزیر داخلہ کا نواز شریف سے متعلق بیان جس نے سیاسی ماحول گرما دیا ہے. لیگی حلقوں کا شدید رد عمل سامنے آ گیا. رانا ثناء اللہ نے بیان کو حد سے تجاوز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف نے کہاں جانا ہے، یہ فیصلہ عوام کا ہوگا. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے نون لیگ رہنما علی گوہر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو سر. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ لوگ؟ اللہ کا شکر، اندر ٹھیک ٹھاک. سر یہ ایک بیان آیا ہے نگراں وزیر داخلہ صاحب کا، بھٹی صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا ہے طیارے سے بھی گرفتار کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جی بڑی فورس بھی نہیں چاہیے. تو کیا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ میاں صاحب خود ہی جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹی صاحب کے 2 بیانات آئے ہیں اور آپ ایک بیان پہلے اپنے بیان کے بارے میں میرا خیال ہے وضاحت بھٹی صاحب خود کر چکے ہیں اور ویسے بھی ظاہر ہے وہ نگران وزیر داخلہ ہیں تو وہ اپنے بیان کی تو خود وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس پیرائے میں کیا ہے. بالکل نہیں، میں ان کے بیان کی بات نہیں کر رہا، میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی میں آ کے سامنا کروں گا. جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ 21 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں اور اس سلسلہ میں ہمیں جو پارٹی میں ہدایات ہیں، جو ہماری میٹنگ ہوئی ہیں، کارکنان میں بہت جوش اور جذبہ ہے اور ہم سب لوگ اپنے اپنی کنسٹیچوئنسیز میں میاں صاحب کے استقبال کی تیاریوں میں اپنے کارکنان کے ساتھ بیزی ہیں. اس سلسلہ میں ہماری گراس روٹ لیول پر کارنر میٹنگز بھی جاری ہیں. اچھا، میں چاہوں گی علی گوہر صاحب، بالکل آپ لوگ بھرپور استقبال کی تیاری کر رہے ہیں. ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 13 انچ دا استقبال ہو سی، ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا علی گوہر صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو بلا وجہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے اور اس بیان کے بعد ٹھیک ہے وضاحت بھی آ رہی ہے، سارا کچھ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب جب آئے وہ پہلے سے بندوبست کر کے آئے، ان کی بیل تھی اور وہ آئے اور آ کے ٹھیک ہے وہ جس طرح انہوں نے جانا تھا وہ گھر چلے گئے اپنے. یہاں پر اس طرح کی باتیں ہونا کہ بھی وہ آئیں گے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، پھر فورس بھی نہیں چاہیے، پھر وہاں سے مریم اورنگزیب بول رہی ہیں کہ فورس کسی اور کام کے لیے رکھیں، وہ عوام کی تائید کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ پہلے سے قانونی معاملات کو دیکھ کے حل کر کے کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو گالم گلوچ برگیڈ بنی ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی اور ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا تھا، جب میاں صاحب یہاں سے گئے ہیں اپنے علاج کے لیے تو ان کو بھیجنے والا کون تھا؟ ان کی اپنی حکومت بھیجنے والی تھی، ان کی عدالت کی اجازت پر گئے تھے. ڈاکٹرز کا پینل تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میاں صاحب کو جیل توڑ کر فرار تو نہیں ہوئے تھے. ظاہر ہے علاج کے لیے گئے، ان کی عمر کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اور پہلے بھی 1-2 دفعہ ان کو مسائل رہے، کافی پیچیدگیاں تھیں، اس پہ ٹائم ضرور لگا. لیکن آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے. اگرچہ مقدمات جھوٹے تھے، اگرچہ پاناما کا ڈرامہ رچا کے اقامہ کے اوپر سزائیں سنائی گئی، اگرچہ ان کے سزا سنانے والے جو جج صاحب تھے ان کی بھی آڈیو ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ فیصلہ سنایا. علی گوہر صاحب ساری باتیں بجائیں، یہاں پر مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ یہاں پر عدالتوں کا معاملہ ہے. عدالتیں تو ظاہر ہے ایسے نہیں کر سکتی کہ آپ آئیں اور آ کے 4-5 دن اپنے گھر میں آرام کریں اور اس کے بعد آ کے جناب عدالت کو بھی فیس کر لیں. ظاہر ہے قانون ہے تو قانون نے تو فوری طور پر حرکت میں آنا، اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا بھی ہے کہ ایئرپورٹ سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں میاں صاحب آلریڈی کنوکٹڈ ہیں اور وہ سٹیمپ پیپر پہ حلف دے کے اس کے بعد باہر گئے تھے. تو اب چونکہ یہ معاملہ قانونی طریقے سے چل رہا ہے اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے تو اس کا حل پہلے نکلنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 21 تاریخ میں ابھی ٹائم ہے اور ظاہر ہے کہ جو ہماری قیادت ہے انہوں نے اپنے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ مطلب مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اور ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ظاہر ہے میاں صاحب آئیں گے تو وہ جو بھی قانون اور آئین کے مطابق جو معاملات ہیں اس کو فیس کریں گے. کوئی آ کے انہوں نے چھپ کے تو نہیں بیٹھا. وہ ایک عوامی لیڈر ہیں، 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، عوام کے مطلب دلوں میں بستے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آ کر کہیں خدا نخواستہ چھپ جائیں گے تو ایسی بات نہیں، وہ بانگے دہل آئیں گے
اور جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق وہ فیس کریں گے. تو اتنا ٹائم کیوں علی گوہر صاحب لگ رہا ہے؟ میاں صاحب ظاہر ہے جب ان کا دل پاکستانی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے، مسائل کے حل نکالنے والے وہ ہیں، چوتھی مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وزیراعظم بن کے پورے مسائل ملک کے حل کریں گے، بحرانوں سے نکالیں گے، تو یہ 21 اکتوبر پھر پہلے تاریخیں اتنی تبدیل ہوئیں، پھر اب جب تاریخ مل گئی ہے تو ملاقاتیں، پھر اچانک سے روانگیاں اور واپسیاں، اس پر اتنی کیوں یہ کنٹروورسیاں قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ میٹنگز کے لیے مریم صاحبہ گئی، شہباز شریف صاحب گئے اور دیگر پارٹی قائدین، ظاہر ہے انہوں نے واپس آنا ہے، ان کے استقبال کی تیاریاں، الیکشنز ہیں، ان کے اوپر مشاورت ہے، تو بے شمار ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اور اگر وہ لوگ کیوں گئے اس کی شہباز شریف صاحب نے بھی وضاحت کر دی، باقی کوئی لوگ نہیں، لیکن غور صاحب خبریں کچھ ایسی ہیں کہ میاں صاحب کے بیانیے پر پارٹی میں کچھ تفریق ہے. دیکھیں پارٹی میں تو کوئی تفریق نہیں، میاں نواز شریف صاحب قائد ہیں اور ہم مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس میں شہباز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، لیکن بائی انداز چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں، اپنا حمدہ شہباز صاحب ہوں، یا ہم لوگ دیگر جتنے بھی ہیں، بنیادی طور پر ہم پارٹی کے سب کارکن ہیں. نواز شریف صاحب کے بیانیے سے کبھی نہ پارٹی کے اندر کسی کو اختلاف رہا ہے، نہ کسی نے اختلاف کیا ہے. ہاں ایک ہم جمہوری پارٹی ہیں، اس کے اندر اپنی رائے دینا، کسی رائے سے اختلاف کرنا، وہ ہماری لیڈرشپ ہمیں سپیس دیتی ہے، اس پر یقینی طور پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ہمارے قائد کا بیانیہ ہوتا ہے وہی پارٹی کا بیانیہ ہوتا ہے. نہیں، آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کی جماعت میں احترام تو علی گوہر صاحب کیا جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے جمہوری پارٹیوں میں، لیکن صرف مجھے فائنلی یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو میاں صاحب کا بیانیہ تھا، جو لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں ان کا موقف کیا ہے؟ جی نہیں، آپ ذرا پلیز کویسچن ریپیٹ کیجیے گا مجھے. میرا آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ آپ کی جماعت میں اگر اختلاف ہو بھی کسی بیانیے پر تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، رائے کا احترام کیا جاتا ہے، تو جو لوگ اس میاں صاحب کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، جنہوں نے احتساب کا بیانیہ دیا، ان کا موقف کیا اس پر؟ دیکھیں بنیادی طور پر اگر آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، جو 2013 سے 2018 کا ٹائم تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی شرح 4% اور 3 پوائنٹ سم تھنگ تک آ گئی تھی، جس میں بڑے بڑے چیلنجز تھے، لوڈ شیڈنگ کا چیلنج تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی بہت بڑا ایشو تھا، باہر سے انویسٹر کا اعتماد بحال کرنا بڑا، یہ تو ایشوز غور صاحب ابھی بھی ہیں، میری گزارش تبھی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل کہیں آپ. میری گزارش سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑے بڑے چیلنجز تھے، تو وہ ہم نے سارے چیلنجز نہ صرف قبول کیے بلکہ وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اس کا دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے، انویسٹمنٹس آئیں. اگر اس سسٹم کو سوپ ٹاچ کیا تو کس نے کیا؟ سوپ ٹاچ کرنے والے کریکٹرز کا میاں صاحب نام لیتے، جس کے بعد آج چیئرمین پی ٹی آئی والا پروجیکٹ مسلط کیا گیا، جس میں مہنگائی بڑھی، جس میں کرپشن بڑھی، جس میں پاکستان معاشی طور پر بحرانوں کا شکار ہو گیا، جس میں دھرنے ہوئے، جس میں چائنا کے پریزیڈنٹ کا وزٹ روکا گیا. تو ان کرداروں کو جنہوں نے پاکستان کو اس نوبت تک پہنچایا کہ آج پاکستان جو کہ معیشت میں ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا تھا، اس کو ایشیا کا سب سے علی گوہر صاحب آپ کا یہ کہ میاں صاحب کا بیانیہ جو بھی ہے پارٹی ورکرز میاں صاحب کے ساتھ ہیں، چلے دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو کیا بیانیہ لے کر آتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو کیا صورتحال پیش آتی ہے. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.